نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے بہت پناہ مانگتے۔ آپ کی دعاؤں میں اکثر قرض سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قرض سے پناہ اس قدر مانگنے کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ انسان کو جھوٹ بولنے پر اس طرف راغب کر دیتا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ فلاں دن تمہیں تمہارا مال لوٹا دوں گا، تمہیں تمہارا قرض جو ہے وہ لوٹا دوں گا، اور پھر وہ اس سے بند نہیں پڑتا تو پھر وہ جھوٹ بولتا، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر ایک پہلے گناہ اس نے کیا ہوتا ہے، دوسرا پھر وہ جھوٹ بول کے کرتا ہے، تو یوں وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگا کرتے۔ پھر کنز العمال کی ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ یہاں تک بیان ہوا کہ انسان شہید ہو جائے تو اس کی شہادت سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اب اس کے تحت بیان کیا کیا جاتا ہے؟ بیان یہ ہوتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے وہ جہنم سے تو بچ گیا، کہ وہ چونکہ شہید ہوا ہے لہٰذا جہنم سے بچ گیا، لیکن قرض اس کے ذمہ ہے، اس قرض کی وجہ سے وہ جنت میں بھی نہیں جا پائے گا۔ اتنا بڑا معاملہ۔ اور جو حدیث ہے آج کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرت بہ جنازہ سألہم علیہ دین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سوال یہ کرتے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، کہیں اس نے قرض نہیں کسی کا دینا؟ جواب ملتا کہ نعم، اس نے قرض دینا ہے۔ فرماتے ترک وفاء، اس نے کوئی مال چھوڑا ہے، یہ ترکہ چھوڑ کے مرا ہے، کوئی مال چھوڑ کے رخصت ہوا ہے تو اس مال سے اس کا قرضہ دیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ، اس کی نماز جنازہ ادا کرتے۔ وَإِلَّا قال، اور اگر کہا جاتا کہ نہیں چھوڑ کے بھی کچھ نہیں مرا اور مرا بھی مقروض ہے، قرضہ بھی اس کے ذمہ ہے، مال بھی نہیں چھوڑا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے صلو علی صاحبکم، تم اس کا نماز جنازہ پڑھ لو، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کرتے تھے کہ اس نے لوگوں کا قرض دینا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے پناہ مانگتے کہ اے اللہ قرض سے بچا لے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی، ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اتنا عطا فرمائے کہ ہمیں کسی کے سامنے کبھی دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو قرض سے محفوظ فرمائے۔ پھر ابو داؤد کے اندر ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبال ہے، امت سے بڑی محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے اس کا قرضہ ادا کرتے۔ سن ابو داؤد کی روایت میں ملتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے پھر میں تو تم سب کا ولی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا قرض ادا کرتے اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ ادا کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقروض جو ہے وہ نہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے، فقر و فاقے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔